اپنی ویورشپ کے لیے، لائکس کے لیے، چند لائکس کے لیے انہوں نے کسی کی زندگی خراب کر دی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بھی 2 بہنیں ہیں. انہوں نے خالی مجھ پہ داغ نہیں دیا. میں اپنے میڈیا والوں سے مطلب ان لوگوں سے سب سے بیزار ہوں. میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے. جب میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے، اس پہ کس کے فنگر پرنٹس آئے گے؟ میرے آئے گے، آپ کے نہیں آئے گے. اور جب اس کو FSL کروائے گے، اس پہ کس کے فنگر پرنٹس آئے گے؟ میرے، نہ کہ آپ کے. اس چاقو پہ میرے فنگر پرنٹس نہیں تھے جب میں نے اس کو پکڑا ہی نہیں تھا. میں نے کچھ نہیں کیا. یہ فورنسک رپورٹ آیا تھا اس کا؟ ہاں ڈیفینیٹلی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ آپ ناظرین کو دکھائیے گا. تو چاقو پہ میرے فنگر پرنٹس نہیں تھے. اگر آپ کسی کو مارتے ہو تو بھاگ جاتے ہو. میں نے اس کو ہاسپٹل لیا، میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، میں نے ہی سب کچھ کیا. میں ہی وہاں پہ سب کے پیر پکڑ رہی تھی. پیر میں نے پکڑے سب کے کہ اس کو ہاسپٹل لے جائے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. کوئی نہیں آیا. ماتھا کاٹا تھا، وہ کسی نے نہیں دکھایا. تو وہ جو ویڈیو میرے پاس ہے ڈیفینیٹلی میں وہ ریویل کروں گی آنے والے وقت میں. شیعہ لوگوں پہ اتنا ٹرسٹ کیوں کرتی ہوں؟ وہ ہمیشہ جہاں پہ وہ دیکھے کہ انجسٹس ہو رہا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ساتھ آ جاتے ہیں. جو آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو یہ میری لائف نہیں تھی. یہ جو آپ مجھے پردے میں دیکھ رہے ہو یہ میری لائف نہیں تھی. میری لائف، میں بال کھلے رکھتی تھی. میری لائف یہ تھی کہ ویسٹرن کلچر اختیار کرتی تھی. خوش آمدید ملاقات کے اور ایک شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ کشمیر وادی کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ ایک صحافی آصفہ بشیر یہاں پہ موجود ہے. بہت بہت شکریہ آصفہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی لائف جرنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ کو ہر کوئی صحافی ایز اے صحافی جانتا ہے. ہر کوئی آپ کو دیکھتا ہے، فون پہ آئے دن آپ کو دیکھتا ہے. بچہ ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، چاہے کوئی بھی لڑکی ہو یا ہماری مائیں ہو، ایون دادیوں میں بھی آپ بہت فیمس ہیں. ہر کوئی آپ کو ایز اے صحافی دیکھتا ہے. تو صحافت سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کچھ. جی بہت بہت شکریہ ناز صاحب، مجھے آپ اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. آج میری جرنی یہ تھی کہ سب سے پہلے پڑھائی کی شوق تھا ایئر ہوسٹس بننا. بڑا شوق تھا میرا ایئر ہوسٹس بنوں. مجھے اڑنا پسند تھا. میں جب اوپر آسمان کی اور دیکھتی تھی میں بس ڈریم کرتی تھی کہ میں کب اڑوں. پرندوں کو دیکھتی تھی اڑتے ہوئے، سوچتی تھی کب میں بھی اڑوں ایسے. تو رب العزت نے ایک ایسا موقع زندگی میں دیا. بہت اسٹرگل کرنے کے بعد، حالانکہ ہمارے پورے خاندان میں کوئی ایئر ہوسٹس نہیں بنی تھی، باہر نہیں گئے تھے پڑھائی کے لیے. تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جو باہر گئی، جس نے پڑھائی کی. یہاں پہ کمپلیٹ بھی نہیں کیا، یہاں پہ خالی میں نے 10th تک پڑھائی کی. اس کے بعد میں باہر چلی گئی. باہر سے میں باقی جو میری فردر اسٹڈیز تھی وہ میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کیا. ڈیورنگ پڑھائی میں نے ایویشن کا کورس بھی کیا. ایویشن میں چندی گڑھ میں رہی. چندی گڑھ میں میں نے ایویشن کورس کیا ہوتا ہے؟ جی ایویشن، سول ایویشن، جیسے آپ جو جہاز دیکھتے ہیں، جن جہازوں میں آپ ایئر ہوسٹسز دیکھتے ہیں، جس میں آپ پائلٹس دیکھتے ہیں، یہ سیکٹر ہے ایویشن کا. تو ایویشن میں نے ڈپلوما کیا اور اس کے بعد میں بس بہت اسٹرگل کیا ہے باہر. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے گئی اور بنی. جو آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو یہ میری لائف نہیں تھی. یہ جو آپ مجھے پردے میں دیکھ رہے ہو یہ میری لائف نہیں تھی. میری لائف، میں بال کھلے رکھتی تھی. میری لائف یہ تھی کہ ویسٹرن کلچر اختیار کرتی تھی اور بہت پیار ملا گھر والوں کی سائڈ سے. اور کہتے ہیں نا، اگر گھر والوں کا سپورٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو زندگی میں. گھر والوں کا سپورٹ تھا تبھی آپ ایئر ہوسٹس بن پائے. ہاں بہت زیادہ سپورٹ تھا. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو باہر اکثر فاقے لگتے تھے. میری ماما کو پریشانی ہوتی تھی، وہ یہاں پہ روتی تھی. کاش میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہوتا، لیکن مجھے نہیں آتا تھا. اگر مجھے کچھ آتا تھا بنانا وہ ہے میگی. کوئی چیز مجھے بنانا، میگی کے بغیر کچھ نہیں آتا تھا. میں پھاکے دیتی تھی. اور میں نے اسٹرگل بہت کیا ہے، بہت زیادہ. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ آسانی ہے ایئر ہوسٹس بننا بھی. جب میں باہر گئی، باہر میں نے پڑھائی کی. چندی گڑھ میں تھی، میں فرینک فن میں پڑھائی کر رہی تھی. وہاں پہ بھی میں 2 گھنٹے کی کلاسز لیتی تھی اور سائڈ میں پڑھائی بھی کر رہی تھی. جی PUC میں نے باہر سے کیا اور TDC باہر سے ہی کیا. سائڈ میں پڑھائی بھی کرتی تھی اسکول کی اور دوسرے سائڈ ڈپلوما بھی کرتی تھی. اینڈ سڈنلی ایسا نہیں کہ میں اٹھی اور ہو گئی سلیکٹ. اس کے بعد میں جب فائنل انٹرویو کے لیے جایا کرتی تھی، وہاں پہ مجھے انڈر ویٹ نکلتی تھی میں. مطلب وہاں پہ 48 اکارڈنگ ٹو مائی ہائٹ. آئی شوڈ بی 56
बट 56 57, बट मैं निकलती थी 47 46, बस ये मेरा वेट होता था. क्योंकि निकलोगे भी कैसे? आपने बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था और घर से दूर रहते थे, और मैगी पे गुजारा करोगे तो लाइट वेट तो अंडर वेट तो आ ही जाएगा. हाँ, वो भी नहीं है, मैं बस बहुत छोटी थी और अंडर एज भी मैं थी. मैं 18 कंप्लीट नहीं थी. तो उसके बाद एक ऐसा दौर आया, मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग कंप्लीट की. मैं तब भी सिलेक्ट नहीं हो रही थी. हर जगह मैं निकल रही थी. 5 राउंड्स हुआ करते थे, 5 राउंड्स में मैं निकलती थी, लेकिन एक राउंड पे मैं गिरती थी. वो यही है वेट का. हाइट भी माशाल्लाह अच्छे से थी, लेकिन जो वेट है, वेट में मैं गिर जाती थी. तो वक्त एक ऐसा आया, खाया पिया थोड़ा सा भारी हो गई, तो हो गई मैं सिलेक्ट इंडिगो एयरलाइंस में एज कैबिन क्रू. उसके बाद फ्लाई कर रही थी, साइड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी. और सडनली मुझे घर आना पड़ा. मेरी सिस्टर की शादी थी. जब मैं घर आई तो घर वालों का ऑब्वियसली, हम कश्मीरी है, वामगस घर किया, वामगस वापस किया, क्योंकि मेरा घर ही वो बाहर बन गया था. हाँ, घर वाले बोल रहे थे कि अब आप यहाँ पे रहो, क्योंकि एक बहन निकल गई थी घर से, तो अजीब सा लग रहा था. तो जब मेरी बहन की शादी हुई तो मुझे यहीं पे रहना पड़ा. तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जब आप एयर कैबिन क्रू में थी तो घर वालों का तो सपोर्ट था ही आपको, क्या कभी आपको रिलेटिव्स की साइड से या फ्रेंड्स की साइड से कभी ताने सुनने को मिलते थे? रिलेटिव्स को मैं जानती तक नहीं हूँ. मेरे रिलेटिव्स मेरे चाचू लोग हैं, मेरी चचेरी बहन है, वो मेरे रिलेटिव्स हैं. बाकी हाँ, रिलेटिव्स ने मेरे घर वालों को बहुत कुछ मेरे बारे में कहा था. मतलब शेर एसपाइस नहीं, ये कारण ओब्वियसली ये भी सच है कि मुसलमान है तो वैसे ड्रेसेस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस में जो, अगर आपको पता होगा, हमारी जो वो माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे जो यूनिफॉर्म होती है वो स्कर्ट होती है. वेस्टर्न कल्चर इख्तियार करना था, तो मैं कर रही थी. इज्जत से बहुत दूर थी. मैं नमाज़ पढ़ती थी वहाँ, लेकिन वो जो सच में मैं नमाज़ पढ़ूँ, फिर नमाज़ों पे मैं चलूँ, अपने दीन धर्म पे चलूँ, मुझ में शायद ऐसा नहीं था. लेकिन एक चीज़ था हमेशा, इनायत साहब, ये जो कब्र का डर है ना, वो मुझे बड़ा था, हद से ज़्यादा था. इतना था कि मैं इससे पहले, मैं कितना आपको बोलूँ, अगर मैं आपको अभी बोलने पे आ जाऊँ तो एक रात गुजर जाएगी, लेकिन मेरी जर्नी ख़त्म नहीं होगी. बचपन में अगर बात करूँ तो मैं अल हया में पढ़ती थी. वो एक सिख बाग में है, अल हया उसका नाम है. तो उनका, जिनका वो था, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ वो अभी बंद है. तो वहाँ पे मैं पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी. हम वहाँ पे हिफ्ज़ कर रहे थे, और वहीं से कहीं ना कहीं मुझे रह गया था अंदर से कि नहीं यार, डर है. कब्र में जब जाएंगे, वहाँ बिच्छू आएंगे, छोटी थी, ये ख्यालात मुझे आते थे, बिच्छू ये करेगा, वहाँ सवाल होंगे, जवाब होगा. बहुत डर था अंदर से, लेकिन मैं ऊपर से कर रही थी. इट वाज लाइक कॉस्मेटिक ऊपर से मैं थी कि नहीं जी, मुझे ये भी हासिल करना है, ये भी हासिल करना है. मेरा ये था कि मैं जाना चाहती थी फ्रांस एयरलाइंस में. मेरा बड़ा शौक था मैं फ्रांस जाऊं और वहाँ की एयरलाइंस में मैं काम करूं. पैसा ज़्यादा था वहाँ पे? पैसा नहीं था, इट वाज शौक था मेरा. पैसे की बात है, पैसा खूब कमाया है, इतना पैसा कमाया है कि जब आज मैं इस फील्ड में जहाँ पे हूँ, यहाँ पे इतना पैसा नहीं है जितना वहाँ पे था. कभी अफसोस होता है इस बारे में कि अभी अगर मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, वहाँ पे अगर मैं अभी भी होती तो अच्छा खासा पैसा कमा लेती और घर वालों का अच्छा खासा सपोर्ट करती? कभी ऐसा दिमाग में आता है? हाँ, आता है, कभी कभार आता है, लेकिन तब खुद कोई, मैं एक्चुअली मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ. मुझे कोई कितना भी बोले मैं नहीं मानूंगी, लेकिन मैं खुद को जब मोटिवेट करूँगी, मैं ठान लेती हूँ कि मुझे ये करना है. फिर बाहर जाके जब मैं इंडिगो एयरलाइंस में सिलेक्ट हो गई, अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी. फिर सडनली डैडी का कॉल आया, बोला बहन की शादी है. फिर मैं कश्मीर आ गई. कश्मीर में बहन की शादी थी, तो शादी हो गई. उसके बाद डैडी ने बोला अब अगर मेरी बेटी हो, नहीं जाना बाहर, क्योंकि विल मिस यू. तो बस मैं नहीं गई वापस. मैंने, वो मेरा जो ख्वाब था बचपन से मैं देखती थी. ऐसा नहीं कि इट वाज सडन कि मुझे बनना है, मैं बाहर जाऊंगी, नहीं. ये मेरा इनायत साहब बचपन का शौक था कि मैं बनूं. मैं उड़ना चाहती थी. मैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे खेलते हैं आपस में, कोई कहता है मेरे को पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है. मैं हमेशा कहती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, हमेशा मैं कहती थी. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ख्वाब देखा वो मैंने खुद पूरा कर लिया अपने स्ट्रगल से.
تو وہ سب پیچھے چھوڑنے کے بعد پھر جرنلزم فیلڈ کیسے چنا آپ نے اور جرنلزم میں کیسے آئے؟ کیونکہ دونوں بہت ڈفرینٹ پروفیشنس ہیں. ایک پروفیشن ایسا ہے وہاں سے جرنلزم میں سوئچ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. تو کیسے یہ من میں آیا کہ آپ کو پھر جرنلزم فیلڈ میں جانا ہے اور جرنلسٹ بننا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں جرنلزم میں آئی. مجھے لگتا ہے کہ اس صحافت نے مجھے چنا ہے، کیونکہ ایئر ہوسٹس بننے سے پہلے میں صحافت میں گئی تھی. تو آپ ایکسیڈنٹل جرنلسٹ ہو یہ مانتے ہو؟ پتہ نہیں، میں بول جرنلسٹ بائی چوائس نہیں ہو، جرنلسٹ بائی چانس. ہاں بائی چانس. میں یہ 2000 میں آپ کو وہ فوٹو بھی شیئر کروں گی، اسکرین پہ آپ دکھائے گے لوگوں کو. 15 کے 16 کی بات ہے جب مفتی محمد سعید کی سرکار تھی، وہ چیف منسٹر تھے، اور یہاں پہ ان دنوں میں صحافت کرتی تھی. میں دوردرشن میں کرتی تھی. ایک پروگرام آیا کرتا تھا عکس پرواز، آپ نے نام سنا ہوگا. تب وہ یوٹیوب پہ نہیں آتا تھا، تب میں کرتی تھی. اب میں بہت چھوٹی تھی تب، میں خالی وہاں پہ نریشن دیتی تھی، اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی چڑھوں اسکرین پہ، میں بھی ٹی وی پہ چڑھوں ان دنوں جب میں ان کو دیکھتی تھی. لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ میں بہت پتلی تھی، اتنی پتلی تھی کہ مجھے اسٹریچ کرنا پڑتا تھا. جب میں اسکرین پہ آتی تھی مجھے اسٹریچ کرنا پڑتا تھا. جو وہاں پہ ایڈیٹر تھے پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں، مجھے اس پہ بہت محنت لگتی ہے، ایڈیٹنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے اسٹریچ کرنے پہ، کیونکہ میں اتنی سی تھی. اور میں اس وہاں پہ جو فریم تھا میں فٹ نہیں ہوتی. یہ کیبن کرو بننے سے پہلے ہے؟ اس کے کیبن کرو بننے سے پہلے ہے یہ. مطلب اٹ واز جیسے آپ نے کہا اٹ واز بائی ایکسیڈنٹ. تو میں اس فیلڈ میں آئی تھی. تو اس کے بعد جب ان کی سرکار ختم ہو گئی، کیونکہ میں شاید 12th پاس بھی نہیں، 10th پاس بھی نہیں کیا تھا، تو بس وہ نا ایسے میں نے ایک ٹرائل کے لیے کیا تھا وہاں پہ. اس کے بعد میں باہر بھی چلی گئی، وہاں سے میں نے اتنا کچھ اچیو کیا. پھر میں کشمیر بھی آ گئی. تو لیکن وہ رہ گیا تھا کہیں نہ کہیں. مجھ میں 2 چیزیں رہ گئی تھی. ایک تھا کہ ایک رب کعبہ کا خوف، جو قبر کا خوف ہے. میں قبر کے عذاب سے حد سے زیادہ ڈرتی، تب بھی تھی اور آج بھی ہوں. ہر ایک انسان ڈرنا چاہیے. لیکن کیونکہ وہ ایک چیز ہے کہ جو مجھے بھی پرسنلی ایسا لگتا ہے، اگر کسی کو قبر کا ڈر ہے، مرنے کا ڈر ہے، تو وہ بہت ساری برائیوں سے انسان کو پیچھے. بالکل یہی صحیح ہے. اور اس کے بعد اور 2 چیزیں، ایک تو میں نے کہا قبر کا خوف، اور دوسرا یہ تھا کہ میں چاہتی تھی میں ایک چھوٹی سی اپنی یوٹیوب چینل کھولوں اور اپنی پرسنل لائف اس پہ دکھاؤں. یہ ابیا لگانا کہیں پہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو میں نے ایک باری ویڈیو بنانے کی کوشش کی، اور اس ویڈیو میں کیا ہوا کہ میری رپورٹنگ اس میں نکل گئی. ایسا نہیں، میں چاہتی تھی میں ولاگ بناؤں، لیکن وہ رپورٹنگ ہو گئی. اور رپورٹ ایسا ہوا کہ اس میں ایڈمنسٹریشن نے بھی اس پہ جو میں نے رپورٹ کیا تھا کہ اس میں انہوں نے انٹروین کیا، اور وہ پرابلم بھی اس کا ازالہ ہو گیا. سو پھر اس کے بعد ایک یوٹیوبر تھا، میں بالکل ان کا نام لینا چاہوں گی. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے مجھے کال کیا تھا، کہا تھا کہ آصفہ جو آپ بنے ہو میری وجہ سے بنے ہو. مطلب بہت لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں، کیونکہ میری جو رپورٹنگ، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں، فلو زیادہ آتا ہے. تو شاید میں یوٹیوبر بننے کے لیے نہیں تھی، میں رپورٹنگ کرنے کے لیے تھی. اور اس کے بعد مجھے پریس کالونی میں انٹروڈیوس ہونا پڑا. خود نہیں ہوئی، ہونا پڑا، کیونکہ لوگوں نے مجھے ڈھونڈا. یوٹیوبر کون تھا؟ آپ نے ان کا نام نہیں لیا. ان کا نام تھا تنویر تھا ان کا نام. بھائی جیسے تھے، گاندربل سے بلانگ کرتے تھے. انہوں نے مجھے بولا، انہوں نے مجھے مانو کسی کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا، اور وہ ہم میں سے ہی ایک ہے، اس کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا. اور اس شخص نے مجھے پریس کالونی میں انٹروڈیوس کروایا. تو مجھے پریس کالونی میں آپ نے شاید ہی مجھے دیکھا ہوگا، میں نہیں آیا کرتی تھی، میں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی. پھر جب میں یہاں پہ آئی، میں نے خود اپنا کام سٹارٹ کیا. مجھے کسی نے، اگر میں کسی کو کام مانگنے کے لیے گئی، انہوں نے مجھے نہیں دیا. میں نے جب اپنا سٹارٹ کیا، میں نے بہت اسٹرگل کیا. کیسا دور تھا وہ جب آپ نے خود کا سوچا کہ مجھے خود کا کچھ کرنا ہے؟ ہاں، اس میں ضرور آپ کو بولوں گی. تب جب مجھے خود کا، میں نہیں چاہتی تھی سٹارٹ کرنا. اور میں نے کام بہت کیا ہے. میں نے جے کے بینک میں بھی کام کیا ہے. میں نے جیسے میں نے آپ کو بولا انڈیگو ایئر لائنس میں میں نے کام کیا ہے، ایئر ایشیا میں نے کام کیا ہے. سائڈ میں پڑھائی بھی کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب پڑھائی ختم کر کے سائڈ میں پڑھائی بھی کرتی تھی، اور کماتی بھی تھی. کیونکہ مجھے 10th سے ہی یہ محسوس ہوا کہ مجھے گھر والوں سے نہیں مانگنا چاہیے. ایک شرم سی آتی تھی کہ جب مجھے کہیں جانا ہے میں اپنے ڈیڈی کو کرایہ مانگوں. وہ چیزیں مجھے پسند نہیں تھی. پھر اس کے بعد
बस अपना करना चाहती थी. ऑल्दो मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मैंने वो सारा कुछ छोड़ दिया अपने माँ बाप के लिए. जब डैडी ने बोला, मम्मी ने बोला अब नहीं जाना, मैं नहीं गई. सपोर्ट भी पहले वही थे, उनकी वजह से ही गए भी थे और उनकी वजह से छोड़ा भी. डैडी की वजह से, डैडी ने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है. मम्मी नहीं चाहती थी, एक्चुअली मम्मी नहीं देखना चाहती थी मेरा स्ट्रगल. मैंने हद से ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन मम्मी, माएँ होती है, माएँ नहीं देखना चाहती हैं और वो बर्दाश्त भी नहीं करती थी मेरा स्ट्रगल. फाके बहुत, मैंने पहले भी कहा, लगे मुझे, तो वो स्ट्रगल मम्मी नहीं देखना चाहती थी. डैडी बोलते थे कि मेरी बेटी है. और मुझे एक बात मैं बोलूँ कि मुझे घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि आप बेटा हो, क्योंकि बेटा और बेटी अलग अलग है. इस पर मुझे एक फनी सा एक किस्सा याद आया. मैंने कहीं पे सुना कि आपका पेट नेम कुछ और है घर पे जो आपको बुलाते हैं, वो क्या है? मुझे, अगर आप कंफर्टेबल हो बोलने. हाँ, मुझे बुलबुल कहते हैं घर पे. बुलबुल, ये नाम किसने दिया है आपको? बच्चों ने दिया है. मेरी बहन के, मेरी 2 बहनें हैं माशाल्लाह, बोथ गॉट मैरिड. उनके 3 बच्चे हैं. एक बहन का 2 बच्चे हैं और एक बहन की एक बेटी है. वो मुझे बुलबुल बोलते हैं, तो यही बुलबुल नाम चला गया आगे और आप मुझे सारे बुलबुल के नाम से घर पे जानते हैं. तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जब से आप जर्नलिज्म फील्ड में आए हैं, बिकॉज एज अ गर्ल, एज अ जर्नलिस्ट, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो आपको देखनी पड़ी? क्योंकि लड़की के लिए ये प्रोफेशन जो है, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये उतना इजी है नहीं जितना हमें लगता है. एज ए ऑडियंस जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, फ़ोन पे देखेंगे या टीवी पे देखेंगे, उतना इजी होता नहीं है एक जो गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए. तो कितना स्ट्रगल रहा? पहली बात ये कि जैसे इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, कैमरा फेस करना आसान नहीं होता है. बिल्कुल. हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें यहाँ पे इतने कैमरास लगे हुए हैं, कैमरा फेस करना It's something else. और कैमरा पे कंटिन्यूअसली आप बोल रहे हो, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है. जब मैंने स्टार्ट किया, हाँ, हर्डल्स आए, बहुत कुछ आया. मैंने आपको पहले ये कहा था कि मेरे दिल में एक खौफ था, वो था कब्र का. और जब मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर मैंने पहली बार लाइफ में सिर पे दुपट्टा रखा था. और जब मैंने वो वीडियो बनाया, छोटा सा कुछ था, मुझे भी याद नहीं है, मैंने वो बनाया. जब मैंने खुद की वीडियो देखी तो उस पर मेरे बाल दिख रहे थे, तो मुझे लगा नहीं, ये गलत है. क्योंकि अगर कल को मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मेरी मौत आ जाती है, तो फिर उसके बाद कौन आएगा मेरी भी वीडियोस डिलीट करने के लिए? नोबडी. जब क्या आसान हेर बोन लाइफ मजन कह चीज़ गसान सनी फोटोग्राफ, सनी वीडियो ब्रोट कर ये फलानी है, ये इसका फोटो है, इसका वीडियो है, ये करते थे, है ना. तो जब मैंने खुद का देखा तो मुझे अजीब सा लगा. मुझे लगता था कि जब मलकुल मौत मेरे पास आएगा तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा जाके मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जाके वो वीडियोस डिलीट करो. किसी को नहीं देता है. तो मैंने उसी हिसाब से खुद को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया. मैंने वो वीडियो शायद पता नहीं डिलीट किया है, नहीं है, वो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ तक खुद को कवर किया. और स्टार्ट में मैंने कहा ना, मैं नहीं आना चाहती थी इस फील्ड में. मैंने एक वीडियो किया था, मैं उन दिनों शिया सुन्नी का कुछ था, प्रोसेशन एक था शिया लोगों का. तब मैंने एक वीडियो किया, मैं सीधे गई इमाम बाड़ा साइड से बड़गाम में गई और मैंने बुरखा लगाया था. मैं उनके पास गई, मैंने उनको इमाम बाड़ा के बारे में पूछा क्या होता है वहाँ पे. हालांकि मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि मैं जो शिया लोग हैं, शिया कम्युनिटी के लोग जो है, मैं उनसे बचपन से उनके साथ में मुंसलिक थी. हम खाते थे, पीते थे, साथ में उठते थे, बैठते थे. मुझे कहीं पे ये नहीं लगा कि ये डिफरेंट है या मैं डिफरेंट हूँ. फिर जब लोग कहते थे कि, और सबसे बड़ी क्वालिटी एक जर्नलिस्ट की ये भी होनी चाहिए कि वो हर एक मजहब, हर एक कास्ट वगैरह से ये सब से दूर होता है. क्योंकि अगर एक जर्नलिस्ट बायस्ड रहेगा, अगर एक जर्नलिस्ट ये सोचेगा कि मैं इस जात का हूँ, मैं दूसरे जात का कवर नहीं कर सकता, मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं दूसरे रिलीजन का मैं कवर नहीं कर सकता, या मैं इस फिरके से हूँ, मैं दूसरे फिरके का कवर नहीं कर सकता, तो वो जर्नलिज्म तो है ही नहीं. फिर कलिमा एक है, जर्नलिस्ट हैज टू बी अनबायस्ड एवरी टाइम. मैंने कलिमा पढ़ा, कलिमा सबका एक है, तो हम डिफरेंट कैसे हैं?
بالکل میرا یہی ماننا تھا اور میں نے اسٹارٹ کیا. میں ان پہ میں خود کے لیے یہ کیا, میں ریسرچ کرنے لگی کہ کیا ہے سچ میں ایسا ہے. امام بارگاہ کے بارے میں نے جب لوگوں سے پوچھا, میں نے باقی چیزوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا. میں نے ایک سمپل سا ویڈیو کیا تھا تو اس پہ ایک ہلہ اٹھ گیا تھا 10 محرم کو, کہ جب میری ویڈیو وہ زیادہ وائرل ہو گئی تھی, لوگوں نے سوال کیے کہ آپ آ جاؤ امام بارگاہ میں, کیونکہ ہم جب ایک ویڈیو کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں دوسری بھی کرنی ہوتی ہے, اسی چیز کے ساتھ ہم منسلک ہو جاتے ہیں. میں نے وہ ویڈیو جب کیا اس کے بعد بہت ٹرول بھی ہوئی, لوگوں نے بولا کہ آپ غلط بول رہے ہو. میں نے سوال کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اگر آپ کے دل میں کچھ ایسا ہے آپ مجھ سے ابھی سوال کر رہے ہیں, دیٹ مینس آپ ابھی کلیئر کر رہے ہیں کچھ, آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں بھی اپنے اس کمیونٹی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی, شیعہ کمیونٹی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے. میں نے سنا تھا زنجیر زنی ہوتی ہے بچپن میں نے بہت کچھ سنا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا. لیکن ہماری جو جنریشن ہے ہم اب کلیئر کرتے ہیں سب کچھ. اگر ہم ایک چھوٹا بچہ آج کل پوچھتا ہے قرآن شریف کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, قرآن کس نے لکھا ہے. ہم میں ایسا, ہمارے باپ دادا میں ایسا کچھ تھا نہیں, وہ جو ان کو سامنے آیا وہ پڑھتے تھے, وہ اس پہ بلیو کرتے تھے. تو میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا پوچھنا کہ امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے, ذوالجناح کو کیوں نکالتے ہیں یہ لوگ, بلیک کلر کے کپڑے کیوں لگا, بہت سارے ایسے سوالات تھے میرے مائنڈ میں تھے جو میں پوچھنا چاہتی تھی. میں اپنے گھر والوں سے, جو شاید ہر ایک عام انسان کے دماغ میں ہر ہوتے کسی کو جاننا چاہیے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے, کیوں ہے, وجہ کیا ہے, یہ سارے سوالات کرنے چاہیے. اور جب میں نے وہ سوالات کیے, ویڈیو وائرل ہو گئی, مجھے پش کیا گیا کہ آپ دوسرا ویڈیو بناؤ. اپنے ہی لوگوں نے, اپنے لوگوں, میں کسی کو دوسرا نہیں مانتی ہوں. جیسے فرقہ ہے شیعہ کا, جیسے فرقہ ہے سنیوں کا, تو میں یہ نہیں بولتی ہوں کہ یہ لوگوں کا, میں بولتی ہوں ہمارا. اور میں اپنوں کو, میں ان کو ہی اپنا مانتی ہوں. اور شیعہ ایک میرا بھائی ہے, میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گی. ان کا نام ہے شبیر میر, وہ سنبل سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ مجھے اکثر کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے, وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ شیعہ لوگوں میں کیا ہے, ڈفرینس کہاں پہ ہے کیا نہیں ہے. تو پھر بس وہی دیکھ کر میں نے ایک ویڈیو کیا. وہ دوسرا ورژن تھا کہ کیا ہمارا قرآن ڈفرینٹ ہے, کیا ہماری نمازیں ڈفرینٹ ہیں. بہت سارے ایسے سوالات تھے جو اگر اس وقت اگر میں بولوں گی وہ بہت واسٹ ہو جائے گا, اسی لیے میں اتنا کہوں گی کہ وہ جو ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی, میں اتنا کہہ سکتی ہوں. آئی ایم دا ون جس نے کشمیر میں اسٹارٹ کیا ان چیزوں سے پردہ ہٹانا, اور ماشاءاللہ سے اٹھا بھی. لیکن میری لائف کو ختم کر کے مجھے اس کے بعد بہت کچھ دیکھنا پڑا, اتنا کچھ دیکھنا پڑا جتنا شاید اس عمر میں تو نہیں دیکھنا چاہیے تھا. کیا آپ اپنی اس ٹریجڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کچھ سال پہلے ہوئی آپ کے ساتھ؟ وہاں کی اور اشارہ نہیں دے رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری ٹریجڈیز ہوئی جو شاید میں لوگوں کو نہیں بتا رہی تھی. لائف چینجنگ کیا تھا آپ کے لیے؟ لائف چینجنگ وہ والی ٹریجڈی تھی کہ اس سے پہلے والی ٹریجڈیز تھی؟ ہم 4 بہنیں ہیں گھر پہ, 2 کی شادی ہو گئی ہے, ہمارا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے. تو ہم چھوٹی ایج میں ہی رشتہ کرتے ہیں. ڈیڈی کہتے ہیں کہ, اور یہ میرے خالی ڈیڈی نہیں کہتے ہیں, ہر کسی کا والد یہ سوچتا ہوگا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے. بالکل. تو میری انگیجمنٹ کی گئی, نکاح انگیجمنٹ, اور جس کے ساتھ میری نکاح انگیجمنٹ ہوئی اس نے کبھی مجھے سمجھا نہیں. وہ میری کامیابی سے چلتا تھا, مجھے آگے نہیں جانے دیتا تھا. دیکھیں اس وقت ہمیں ایک دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کو بھی 10 بندے جانتے ہیں. اگر آپ باہر نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے آئے گا, کوئی چاہے, کیونکہ وہی آپ نے کمایا ہے, لوگوں کا پیار ہی کماتے ہیں. بالکل. اب اگر میں کہیں راستے میں چل رہی ہوں, کہیں پہ کوئی مجھے جانتا ہے, مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, لڑکیاں, تو کیا میں ان سے بات نہ کرتی؟ وہی تو میری پراپرٹی تھی, وہی تو میں نے کمایا تھا. تو جب بھی میں کوئی لڑکی میرے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی, میں ہمیشہ اسی لڑکے کے ساتھ ہوتی تھی جس کے ساتھ میری کیچمنٹ ہوئی تھی, نکاح انگیجمنٹ ہوئی تھی. جی. وہ مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا, یا اب اگر میں بات کروں اپنے کام کی, وہ مجھے کرنے نہیں دیتا تھا. دھیرے دھیرے یہ مسئلے بڑھ گئے. وہ کہتا تھا کہ کوریج نہیں کرنی ہے شیعہ لوگوں کی.
وہ نہیں مانتا تھا میں کہیں پہ جاؤں، اسپیشلی اگر شیعہ پروسیشنز ہوتے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ کروں. جب بھی میں کرتی تھی، آج ایک راز آپ کو بتاؤں گی، شاید سے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بولی ہے. جب بھی میں کوئی پروسیشن کور کرتی تھی جو دنیا کو میں دکھاتی تھی، تو اس کے بعد مجھے مارتا تھا. وہ مجھے کہیں گلی میں لے جاتا تھا اور مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا. چونکہ میرا اس کے ساتھ، میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ نہیں تھی، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا. ہر ٹائم پہ مجھے مار پڑتی تھی، ہاتھ اٹھاتا تھا. میں لیکن اپنا کام میں نے کبھی نہیں چھوڑا. میں ہمیشہ سے وہ ہاتھ مجھ پہ اس لیے اٹھاتا تھا کیونکہ میں شیعہ لوگوں کی کوریج کرتی تھی. آپ نے اس بارے میں تب کسی کو بولا نہیں تھا؟ بولا. میں نے جب سر کے اوپر سے چلا گیا، میں نے اپنے جیجو کو بلایا، میں نے ان کو بولا، انہوں نے بولا ہم عزت والے ہیں، جو ہے سو ہے، سنبھال لو، رشتہ ہم نہیں کاٹ سکتے ہیں. ہمیشہ سے بولتی تھی گھر والوں کو کہ ایسا ہے، لیکن میں کھل کے نہیں بول پاتی تھی. آپ پہلے پانی پیو. نہیں کوئی بات نہیں، آپ پی لیجیے. اس کے بعد نہیں آپ پی لیجیے پلیز. سوری آپ کو اتنا ایموشنل ٹچ دیا میں نے، ویری سوری. لیکن میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ آئے دن آپ بھی کور کرنے جاتے ہیں، ہم بھی کور کرنے جاتے ہیں، بہت سارے سوسائڈس ہو رہے ہیں ابھی کشمیر وادی میں، اور اتنی بڑی شاید کسی کی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے جتنا آپ نے ابھی تک فیس کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ بہت سارے چھوٹی بچیوں کے یا اپنی ہم عمر لڑکیوں کے لیے رول ماڈل بہتوں کے لیے ہے. اور یہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ کے شاید ان کے اندر بھی یہ انکریجمنٹ آ جائے کہ وہ اگر کسی بھی پرابلم میں وہ ملوث ہے، کوئی بھی پرابلم ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس پرابلم سے چھٹکارا پائیں. اور سلوشن کبھی بھی سوسائڈ نہیں ہوتا. بالکل. جب یہ تو کچھ نہیں تھا، یہ میں وہی باتیں آپ کو بول رہی ہوں جو شاید آج میرے گھر والے پہلی بار سنے گے میرے منہ سے، اور میں آپ کو بول رہی ہوں یہ بات. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوتا تھا، میں مینیج کرتی گئی. ہم اپنی بچیوں کو، ماں باپ کہتا ہے کہ برداشت کرو، اور میں ان ماں باپ سے کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو کبھی برداشت نہ کر، اتنا برداشت نہ کرنے دے کہ وہ سوئسائڈ کرنے پہ آ جائے. وہ اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے پھر سوئسائڈ کرتی ہیں. ایسے کچھ ایسی لڑکیاں ہیں، میں سب کا نہیں بولوں گی. میں نے بولا تھا گھر والوں کو، مطلب اس طریقے سے بھی نہیں بولا تھا جس طریقے سے مجھے ان کو بولنا چاہیے تھا. شاید میری ہی خامی رہی ہوگی اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی. اسی لیے کوئی ایسا شخص جو ہمارے گھر سے بھی وابستہ نہیں تھا، جس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا، وہ اس حد تک آ گیا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ گیا. اس ٹائم اتنا ہلا مچا تھا کہ آصفہ نے چاقو مارا، جبکہ یہ جھوٹ تھا. سارا کلیئر ہو گیا. ابھی اس کا ڈیسیجن بھی آئے گا، ججمنٹ بھی آ جائے گی. عنایت صاحب، واقعہ یہ تھا کہ میں اس کی گاڑی میں تب بیٹھی تھی، ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہوا تھا. مطلب آپ بولو گے کہ ہمارے بیچ میں ہاں تو میں کس کو نہیں ہوتی ہے. اب جو بھی ہوا میں یہاں پہ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی، وہ سارا کورٹ میں ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی آپ کو کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. میں نے شاید پہلی بار آج کہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں تھی. اور انشاءاللہ جس دن ججمنٹ آئے گا کورٹ سے، میرے پاس وہ ویڈیو ہے جب وہ لڑکا مجھ پہ چاقو چلاتا ہے، گندی ناشائستہ گالیاں دے رہا ہے. اور افواہ یہ تھی کہ آپ نے اس پہ چھری سائڈ، افواہ میرے اپنوں نے پھیلائی، میڈیا والوں نے پھیلائی. اور کس نے پھیلائی؟ میرا فوٹو، میرا نام تھا، میرا فوٹو چڑھایا، آصفہ نے یہ کیا. ایک لڑکی کیسے ایک لڑکے کو مارنے جائے گی؟ ایون اگر ثبوتوں کی بات کریں کورٹ سے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی ججمنٹ ہے. میں ضرور دکھاؤں گی. میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے، جب میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے، اس پہ کس کے فنگر پرنٹس آئے گے؟ میرے آئے گے، آپ کے نہیں آئے گے. اور جب اس کو FSL کروائے گے، اس پہ کس کے فنگر پرنٹس آئے گے؟ میرے، نہ کہ آپ کے. اس چاقو پہ میرے فنگر پرنٹس نہیں تھے جب میں نے اس کو پکڑا ہی نہیں تھا. میں نے کچھ نہیں کیا تھا. فورنسک رپورٹ آیا تھا اس کا؟ ہاں ڈیفینیٹلی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ آپ ناظرین کو دکھائیے گا. تو چاقو پہ میرے فنگر پرنٹس نہیں تھے.